سر اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نا، میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں اس کا مجھے بہت بڑا ریوارڈ دے دیتا ہے. یعنی پتہ نہیں اب صحیح بات کی نہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے بہت لمبا درخت لگتا ہے اور عربی گھوڑا ساری زندگی دوڑتا ہے اس کے سائے سے نہیں نکلتا. اور میں غیبت کرتا ہوں تو مجھ پہ خارش کا عذاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نماز چھوڑنے میں پتہ نہیں کتنے کتنے کہتے ہیں کہ ہزاروں سال ہم دوزخ میں سڑتے رہیں گے. سر یہ رحمان اور رحیم یہ اس کی صفت کے ساتھ سر یہ کیسے کنفارم ہوتی ہے؟ یہ چیز سمجھ نہیں آتی انسان ہوتے ہوئے کہ ایک ایکٹ میں نے کیا، وہ اتنا سا ایکٹ تھا، وہ 5 منٹ کا ایکٹ تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی غلط لگتا ہے کوٹ اینڈ کوٹ نقل کفر نباشت پکڑے جاتے ہیں ہم کہ چھوٹا سا پازیٹیو کام کر کے بہت زیادہ ریوارڈ مل جائے اور چھوٹا سا سر برائی کر کے بہت بڑی سزا مل جائے. یہ جو آپ نے بات چھیڑی ہے یہ تو اصل میں قرآن کا موضوع ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ یہاں وہ ہندی کی چندی کرتے ہیں، جزیات میں جاتے چلے جاتے ہیں. تو سزا و جزا کیسے ہوگی اصل میں قرآن کا موضوع ہے. تو قرآن میں ایسی کوئی چیز دکھا سکتے ہیں آپ مجھے؟ نہیں ہے. وہاں تو ضابطے قاعدے بیان ہوئے. دیکھیں وہاں کیا ضابطے ہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 700 گنا. 2 ٹوک ہے نا ضابطہ، ٹھیک ہے، سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جہاں پر وہ پیمانے کونے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جب کوئی صبر کرتا ہے تو اب صبر میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ چونکہ انسان کے احساس میں بڑی شدت آتی ہے، درد بے پناہ ہوتا ہے، وہاں کوئی شخص کھڑا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب پیمانہ میں کونے میں رکھ رہا ہوں، اب بے حساب دوں گا. ٹھیک ہے. صبر کرنے والوں کا پھر اب میں حساب کتاب نہیں کروں گا. کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کے ساتھ زندگی میں حادثہ ہوا، دبا پونجی لٹ گئی، کوئی اس طرح کا سانہ ہو، اس نے اللہ کے لیے صبر کیا، اب اس نے آخری حد کر دی، اپنے احساس کو اس نے میرے اوپر قربان کر دیا، تو پھر اب پیمانے ختم. اسی طریقے سے نصرت دین کے جو کام ہیں، جو شخص اپنی زندگی لگا دے خدا کے لیے، اپنے مال کو خدا کی نظر کر دے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پھر مجھے قرض دے رہا ہو تم، پھر یہ حساب کتاب سے واپس نہیں ہوگا، اس کا بدلہ تو پھر میں غیر معمولی درجے پہ جا کے دوں گا. تنذیر کی طرف بھی آئے نا، تبشیر کی باتیں کیے جا رہے ہیں، سزا کی طرف بھی آئے. کتاب میں بھی آپ نے نا ساری جنت کو ایکسپلین کر دیا، دوزخ کی طرف نہیں گئے. دیکھیں اس کے جہنم کے متعلق بھی کہا ہے جزاؤں وفاقا، ٹھیک ہے، پورا بدلہ دیں گے، یعنی برابر بدلہ دیں گے، جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی دیں گے، اتنا ہی دیں گے، اتنا ہی بڑا سزا دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. دوزخ پہ کوئی کتاب لکھی ہے آپ نے؟ جب زندگی شروع ہوگی نہیں، اس میں جنت میں چلا جاتا ہے بندہ اینڈ پہ، دوزخیوں کا تھوڑا سا حال بتایا، تھوڑا سا حال بیان کیا. تو اس لیے دیکھیں نا، میں انذار جو ہے وہ اس پہلو سے کم کیا ہے وہاں پہ، اس لیے کہ خوشخبری کرنی چاہیے، اس لیے کہ مجرم تو اپنے حال کو پہنچ ہی جائیں گے. دیکھیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے، جہاں سے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ اصل میں جیسے ہی وہ جہنم کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے کہ آگ میں جلایا جائے گا اور پکوڑے ہمارے بنائے جائیں گے، بڑی بات ہے، انفائنائٹ درجے کے اوپر وہ عذاب دی جائے گا، جہنم ختم نہیں ہوگی. تو پہلی بات تو سمجھو عام لوگوں کو زیر بحث نہیں لا رہے اللہ تعالیٰ. اچھا، وہاں پر اصل میں وہ لوگ زیر بحث ہیں جو گویا کہ خدا خود مخاطب ہو چکا تھا رسول کی شکل میں، ٹھیک، اور رسول نے خود کھڑے ہو کے اتمام حجت کیا، جن کو پوری مہلت دی گئی، سمجھایا گیا، بتایا گیا، ایک چیتاونی دی گئی، پریڈکشن کی گئی ہے، یہ بتایا گیا خدا نے کہ میں آ گیا ہوں. اچھا ان کے دل و دماغ میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مقابلہ خدا سے ہی ہو چکا ہے، لیکن مانیں گے نہیں. یہود و نصاروں کو پتہ تھا اچھی طریقے سے کہ یہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کی پیش گوئی ہے، لیکن کیسے مان لیں، ہم چھوٹے ہو جائیں گے. عرب کے سرداروں کا سمجھ میں آ گیا تھا کہ سچے ہیں، مسلسل ایک چیز زیر بحث آ رہی ہے، لیکن یہ کل کا نوجوان، حضور نوجوان تھے، 40 سال کا عمر کا تو لڑکے ہی ہوتے ہیں سرداروں کے سامنے، اس کے سامنے جھک جائیں، سر جھکا دیں، ہم سردار ہیں، ہم طاقتور ہیں، یہ در ہے مگر در یتیم ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیں، انسان کے سامنے کیسے جھکیں؟ صحیح. یہ سرکشی تھی، یہ تکبر تھا، اور یہ سامنے انہیں پتہ چل گیا تو خدا ہے اس کے پیچھے. تو جب کوئی سرکشی کرتا ہے خدا کے مقابلے میں تو پھر خدا اپنے حساب سے ہی ہلکی سے ہلکی سزا دی ہے خدا نے. واٹ ہی از کیپیبل آف، خدا یہ کم سے کم سزا دی. اور اس میں بھی 2 جگہ اشارہ کر کے بتا دیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ ہود میں، کہ خدا کی مشیت پہ یہ جہنم، یعنی اس کو کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہے ختم کر سکتا ہے.